بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 58۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔ یعنی اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ یہ اذان کی آواز سن کر ان کی نقل اتارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، الفاظ کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، آواز اگر جیسے ان کے کانوں میں پڑتی تھی نا اذان کی تو بڑبڑانے لگتے تھے کہ لو ہو گئی پھر اذان، اب پھر یہ جو ہے وہ میلوڈی انداز میں لوگوں کو بلائیں گے، عجیب عجیب قسم کی نا باتیں بھی کرتے تھے۔ یہ حرکتیں ان کی محض بے عقلی کی وجہ سے ہوتی تھیں، وہ کیونکہ جاہل تھے نا، نادان تھے۔ مسلمان کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ اس چیز میں کیا کرتے تھے جب کوئی مذہبی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی تو اس میں ان کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑانا، ان کو تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا۔ لیکن اگر آج کا مسلمان اپنا محاسبہ کرے، یہ تو پھر بے عقل لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کام جاری رکھتے ہیں، حالانکہ اذان جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا جواب دینا، اس کا بہت بڑا اجر ہے، اذان کے ساتھ ساتھ اس کا جواب دینا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اذان جب ہوتی ہے کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، نہ بچوں میں نہ بڑوں میں۔ جب بڑوں میں نہیں ہوتی تو بچے کیسے کریں گے؟ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس کی کوئی ادب کا خیال ہی نہیں رکھتا، یعنی اپنے معاملات چل رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہے ہیں، پارٹیز چل رہی ہیں، مسجدوں سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے، لیکن کان پہ جوں نہیں رینگتی کہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، اگر آپ کے ماں باپ یا ماں یا باپ میں سے کوئی آپ کو بلا رہا ہو اور آپ سنی انسنی کر دیں، یا پھر آپ اپنے کاموں میں لگ جائیں، یا اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا آپ فون یوز کر رہے ہیں تو آپ اس میں مشغول ہو جائیں اور ان کو اگنور کریں، تو ہمارے پیرنٹس کو کتنا غصہ آتا ہے، بلکہ آ کے تو ایک دو منہ پر تھپڑ لگا بھی دیتے ہیں کہ اتنی دیر سے میں بلا رہی ہوں اور تم جو ہے تمہیں آواز نہیں آ رہی۔ کتنا غصہ آتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ تمیز سکھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، نیکی کی طرف بلا رہا ہے، پھر ندا فرما رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، اور ہم اپنے معاملات میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، پھر بتائیے ہماری زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ ہماری زندگی میں اللہ سے محبت کرنے کے جو اللہ تعالیٰ نے ایلیمنٹ ڈالے ہیں وہ کیسے ہم محسوس کریں گے؟ جس سے دوستی کی جاتی ہے نا تو اس کے سارے معاملات اچھے لگنے لگتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے دوستی ہی نہیں کرتے۔ جب دوستی نہیں کریں گے تو پھر اس کی کچھ چیزیں تو لے لیں گے جو اپنے فائدے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس آیت کو اپنی زندگی میں آپ چیک کیجیے، اس آیت کو لے کے کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم سن نہیں رہے ہوتے ہیں، یا اس کا جواب نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنا بھی محاسبہ کر کے دیکھیں۔ آیت نمبر 59۔ آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی کر رہے ہو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جو یہودی تھے، نصرانی تھے، وہ مسلمانوں سے اس وجہ سے نفرت کرتے تھے یا ان کو برا سمجھتے تھے کہ جو کچھ اللہ نے ان کی طرف نازل کیا ہے یہ اس پر ایمان لے آئے تھے نا۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کے اوپر بھی نازل کی تھی کتابیں، لیکن یہ فاسق تھے، یہ جھوٹے تھے، یہ مکار تھے، یہ منافق تھے، تو جو چیز ان کے اوپر نازل کی انہوں نے اس کی نہ عزت کی نہ اس پر عمل کیا۔ اور اس کے برعکس مسلمان جو مٹھی بھر تھے، بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن جو مسلمان تھے دل کے ساتھ، تو وہ ان کے عمل میں بھی نظر آتا تھا کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیا یعنی قرآن، وہ اس پر عمل بھی کرتے تھے، عمل پیرا بھی ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے نا مسلمانوں سے تپتے بھی تھے، غصہ بھی ہوتے تھے، دشمنی بھی پالتے تھے، ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے تھے، لوگوں کو ان کے خلاف اکساتے تھے۔
تو اسی لیے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ تم میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ فاسق مطلب یہ کہ جو دین سے پھر جائیں یا جو اللہ کی اطاعت سے پھر جائیں۔ اچھا، یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ اکثر فاسق تھے، بہت سارے لوگوں کی دشمنی کی وجہ دین اسلام تھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کتابوں کو مانتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، کرواتے تھے، تو اس طرح لوگ ان سے دشمنی پال لیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی سے دین کی بات کرتے ہیں یا پھر اگر آپ کے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے، آپ کے طور طریقے میں جو ہے وہ دین اسلام کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی تھوڑی سی مضبوطی آ جاتی ہے، تو لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بڑی دیندار بن رہی ہیں، بڑے دیندار بن رہے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اسی طرح لوگ دشمنی بھی پال لیتے ہیں، پھر آپ کے لیے نقصان پہنچاتے کس طرح کہ آپ کو لوگوں میں بیٹھ کے برا بھلا کہتے ہیں کہ بڑی دیندار بن رہی ہیں۔ اچھا، مجھے نا یہ جو ورڈ ہے نا کہ بڑی آپ دیندار بن رہی ہیں، تو بہت ساری جگہوں پر مجھے بھی اس طرح کا چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز اس مشکل سے بھی نکالا۔ لیکن میں لوگوں سے ایک ہی بات کہتی تھی، جب مجھ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ ہی ہم جب دین کی طرف آئے تو لوگ ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بڑی دیندار بن رہی ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ اس بات پہ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کہتے وہ آپ کو برا رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ آپ کو بھلا کر رہے ہیں۔ سوچیں آپ کو لوگوں کے بیچ میں کس نام سے پکار رہے ہیں، آپ کا کس نام سے پرچار کر رہے ہیں؟ بڑی دیندار بنتی ہے، تو اچھا ہی نام دیا نا، برا نام تو نہیں دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو نہیں بولا بہت جھوٹی ہے، بہت مکار ہے، بڑی دیندار بنتی ہے، تو یہ تو نام تو بڑا اچھا ہے دیا۔ انہوں نے دشمنی میں ہے، غصے میں ہے، لیکن ایسے لوگ نام بڑا اچھا آپ کو دے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایسی چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیا کرتے تھے، ہمیں بھی معاملات اپنے اللہ پہ چھوڑ کر اور خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ہاں، جہاں پر حق بات ہے وہاں پہ بولنا ضروری ہے، وہاں پر بولنا آپ کے لیے فرض ہے کہ اپنی حق بات کو بتانا، جتانا، دوسروں تک پہنچانا، حق کے لیے کھڑا ہونا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 61، کہہ دیجئے کہ کیا تمہیں نہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برا اجر پانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا۔ ان میں سے بعضوں کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودین باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس آیت کا جو مفہوم ہے کہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کی، اور کب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں جب شروع ہوئی ہے، کافی یعنی جو آیتیں ہیں وہ صرف ان کو تنبیہ کرنے پہ گزری ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوشیار ہونے پہ گزری ہیں کہ یہ مذاق اڑائیں گے، یہ آپ کے دوست بن جائیں گے لیکن یہ منافق ہیں، یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر پیار سے تنبیہ کر رہا ہے، پھر پیار سے سمجھا رہا ہے، لیکن یہ وہ قوم تھی جو کبھی بھی سدھرنے والی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعضوں کو ہم نے بندر بنا دیا اور بعضوں کو سور بنا دیا، کیونکہ وہ اپنے معبودین یعنی ان کے جو بنائے ہوئے خدا تھے ان کی پرستش کیا کرتے تھے، اور بہت بہت بڑے منافق تھے۔ مسلمانوں کے منہ پہ کچھ اور جب اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو ان میں ان جیسے ہو جاتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ ان کے لیے بہت برا اجر ہے اللہ کے نزدیک۔ کن لوگوں کے لیے؟ اور ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور میرا غضب ہے۔ اور جن کے نصیبوں میں یہ لکھ دیا گیا نا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ آیت نمبر 61، اور جب وہ تمہارے پاس آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے۔ اس کفر کے ساتھ ہی گئے بھی، اور جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان لائیں حالانکہ ان کے دلوں میں ابھی تک کفر ہے، یعنی یہ
ویسے تو بظاہر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں، لیکن دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں کفر ہے، کیونکہ اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپی، جیسے وہ آپ کو سورہ بقرہ میں شیطان کا جو معاملہ تھا کہ وہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا فرشتوں کی صف میں، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کے بعد اس شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تھا یہ عابد، بہت پرہیزگار تھا، لیکن اس نے کفر کیا، اس نے غرور کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے چھپے ہوئے راز، یعنی اس کے دل کے اندر جو چھپی ہوئی کفر تھا، جو چھپایا ہوا تھا اس نے، وہ ظاہر کر دیا اور رہتی دنیا تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو ہمارے دلوں کے اندر بھی اگر کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہیں تو دیکھیں، دنیا والے سے تو ہم چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہماری شہ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو وہ تو ہمارے سارے معاملات کو جانتا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھنے کو تو وہ ایمان لے آئے تھے لیکن دل میں ان کے کفر تھا۔ تو ہمارے بعض دفعہ عمل پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی دیندار ہیں اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا کہ کون صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے۔ میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہی ہوں کہ جو اپنے قرآن سے جڑ جائے، جو قرآن کو اپنا دوست بنا لے، تو یقین جانیں اس کی دوستی اتنی پیاری ہے، پھر آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ خود آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ اور اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں کا دوست کون ہے؟ خود اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر شخص اپنے دوست کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، تو سوچیں جن ایمان والوں کا دوست اللہ ہوگا ان کی آخرت بھی اور دنیا دونوں سنورے گی۔